السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 49 کے بعد، اور رکوع نمبر 4 ہے اس کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف قوم عاد کی بھیجا ہم نے۔ وہ جو پہلے رکوع میں شروع ہوا تھا، جہاں سے واقعات شروع ہوئے تھے، اس میں تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا۔ تو یہ قد ارسلنا جو ہے یہ ہر رکوع میں شروع میں جو ہے لگتا جائے گا، تو اصل میں ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کی، اخاہم بھائی ان کے کو، ہودن ہود علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد جو تھی ان کے بھائی، یعنی انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ کالا، کہا ہود علیہ السلام نے، یا قومی، اے قوم میری، اعبدو، تم سب عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ تمہارا چونکہ کائنات میں کوئی اور معبود نہیں ہے، لہٰذا صرف اس کی عبادت کرو۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر تم جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کو معبود بنا رکھا ہے، وہ سب جو ہے تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں۔ وہ حقیقی معبود جو ہے نہیں ہے، حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر تم جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ افتراء، پردازی جو ہے یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا قومی، اے قوم میری، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اوپر اس تبلیغ کے کام کے، اجرن، کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ۔ ان اجریہ، نہیں ہے معاوضہ، بدلہ، اجرت، مزدوری میری، الا، مگر، الذی، اوپر اس ذات کے ہے، فطرنی، جس نے مجھ پیدا کیا ہے مجھ کو۔ میرے اس تبلیغ کے کام کی مزدوری جو ہے اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ میں تمہارے پاس دنیا مانگنے نہیں آیا، دنیا لینے کے لیے نہیں آیا۔ میری دنیا، میری اجرت، میری مزدوری اس تبلیغ کی اللہ کے ذمے ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ جب میرا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے تمہارے پاس آنے کا، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ میں جو ہے دنیاوی کی بجائے میں دینی مقصد کے لیے تمہاری طرف آیا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی لالچ ہے۔ یا قومی، اور اے قوم میری، استغفروا، تم بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے کفر و شرک اور دیگر گناہوں کی معافی مانگو۔ ثم، پھر توبو، لوٹو تم، الیہ، طرف اللہ کی، یہ شرک و کفر منافقت چھوڑ کر اللہ کی خالص توحید، خالص ایمان کی طرف لوٹو، اور یہ کفر، شرک، منافقت سب چھوڑ دو۔ یرسل، وہ بھیجے گا، السماء، اس خاص آسمان کو، پہلے آسمان کو، علیکم، اوپر تمہارے، مدرارن، بارش برسانے والا۔ تم سب شرک اور کفر چھوڑ کر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے حکم و فیصلوں کی طرف رجوع کرو، فیصلوں کی طرف لوٹو، ان کو قبول کرو۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے، حکم، نصیحتیں قبول کر لو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ خوش ہو کر جو ہے آسمان سے بارشیں برسائے گا، اور زمین سے جو ہے بارشوں کے ذریعے بہت زیادہ تمہارے لیے روزی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کی خوشی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تم کو، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، اِلیٰ قوتکم، طرف تمہارے قوت کی، جو تمہارے پاس جس وقت قوت ہے، طاقت ہے، افرادی قوت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوت میں اضافہ کر دے گا، تمہاری قوت کو اور زیادہ بڑھا دے گا ایمان کی وجہ سے، کیونکہ کافر، منافق، مشرک جو ہے یہ ڈرپوک ہوتے ہیں،
تو اگر تم جو ہے سب کافروں منافقوں شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو اس ایمان کی برکت سے تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا، تم اللہ کے نڈر بندے ہو جاؤ گے۔ جو خالص ایمان والے ہیں وہ خالص ایمان کی خالص باتیں کرتے ہیں اور ان کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ نمرود کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے، کھلی کھلی سنا دیں۔ ابراہیم نمرود کے سامنے گئے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے، کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ ان کا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جو ہے مکہ کے جو چودھری تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ سے نہیں ڈرتے تھے، ان کا یقین و ایمان، توکل، بھروسہ اللہ پر تھا۔ تو جو خالص ایمان والے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا ایمان و یقین ہوتا ہے کہ ہمارا ہر نفع نقصان، زندگی موت، ہر فعل جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہر فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا والے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کھرے ایمان والوں کی جو کیفیت ہے ایمان کی۔ فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ، اور وہ بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا تم کو، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، لا قوتکم، طرف تمہاری قوت کی جو موجودہ تمہاری قوت ہے اس میں اور زیادہ تمہارے کھرے ایمان کی وجہ سے اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم پھر جاؤ مجرمین، مجرم بن کر، اللہ کے باغی، نافرمان، شرک کرنے والے، منافقت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ خالص ایمان جو ہے اس کو دلوں میں بٹھا لو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو۔ خالص ایمان اور خالص نیک عمل، خالص ایمان ہوگا تو حقیقی نیک عمل ہوں گے۔ اگر ایمان خالص نہیں ہے تو عمل بھی کوئی بھی خالص نہیں ہے اور نہ وہ قابل قبول ہے۔ قالو، انہوں نے کہا قوم نے، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، نہیں آیا تو ہمارے پاس، بے بینۃ، ساتھ کسی روشن دلیل کے، وما نحن، اور نہیں ہم، بتارکی، ترک کرنے والے، چھوڑ دینے والے، آلہتنا، معبودوں اپنوں کو۔ اے ہود، چونکہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آیا، کوئی معجزہ نہیں لے کے آیا، اس لیے ہم جو ہے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، آلہتنا، معبودوں اپنوں کو، ان قول کا، تیری بات سے، تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آیا۔ وما نحن، اور نہیں ہم، لک، واسطے تیرے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تجھے جو ہے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، اس لیے کہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آیا۔ نشانی جو ہے پیغمبر کی ذات، پیغمبر کا پاکیزہ کردار، اور پیغمبر کا جو ہے پاکیزہ زندگی گزارنا جو ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے قوموں کے لیے۔ جو اس کو پہچان دیں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کا چہرہ دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کا عورتوں نے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور چھریاں جو پھل پر چلانی تھیں وہ اپنے ہاتھوں پر چلانی، اتنی یوسف علیہ السلام کے چہرے میں جذب ہو گئی وہ، حالانکہ وہ سب شادی شدہ تھیں، خامدوں والی تھیں، لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا تو جو ہے وہ ایسی جذب ہو گئی اس چہرے میں کہ ان کو یاد ہی رہا کہ ہم چھریاں کہاں پھیر چلا رہے ہیں۔ اس نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک راہب جو ہے، عیسائی جو ہے ملک شام میں، وہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کو کہتا ہے کہ اس نوجوان کو واپس آگے لے کر نہ جانا، آگے یہودیوں کی آبادیاں ہیں، وہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر گئے، پھر اس راہب نے ہے نبی علیہ السلام کے سارے جو قافلہ جو تھا سب کی دعوت کر دی نبی علیہ السلام کی وجہ سے، اور جب دعوت میں سارے چل گئے، ابو طالب جو ہیں وہ چھوڑ گئے نبی علیہ السلام کو سامان کے پاس، اور سارے جو ہے باقی جو ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ دعوت میں چلے گئے اس کے گھر،
تو اس نے کہا جی کیا سارے آ گئے؟ ہاں جی، ایک نوجوان کو ہم اپنے سامان کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اس نوجوان کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے، کیونکہ اس راہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جو ہے پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کا چہرہ ہے۔ اس طرح ہود علیہ السلام کی قوم جو تھے جاہل تھے، مشرک کافر جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی، وہ جاہل ہوتا ہے، وہ قوم جو ہے وہ ان کو نہیں پہچان سکی۔ ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو اگر وہ سامنے رکھ کر دیکھتے کہ اس نے کبھی دھوکہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی اس نے جو ہے کسی قسم کی جو ہے بری باتیں، برے کام نہیں کیے، تو اتنا پاکیزہ شخص جو ہے ہو سکتا ہے پیغمبر، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ کرتے۔ تو انہوں نے جو ہے سب جو ہے چونکہ کفر شرک میں پڑے ہوئے تھے، اور مشرک اور کافر کے اندر جو ہے بصیرت نہیں ہوتی کہ وہ حق اور باطل کو دیکھ سکے، اس کے اندر جہالت ہوتی ہے۔ جہالت میں وہ روشنی، وہ کرن نہیں ہو سکتی جو ایمان میں کرن اور روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی پہچان لیتی ہے کہ میرے سامنے حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور میرے سامنے جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگے ان نقولو، نہیں ہم کہتے، سردار کہنے لگے قوم کے، نہیں ہم کہتے الا مگر اعتراک، اثر کر دیا ہے تجھ پر بعض و بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے، بسوء، ساتھ برائی کے۔ انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تو ہمارے بتوں کی جو ہے مخالفت کرتا ہے، اور کسی ہمارے معبودوں میں سے کسی کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ کہنے لگے وہ، چونکہ جاہل تھے، جاہل کے اندر بصیرت نہیں تھی ان کے اندر، جاہلوں کے، اس لیے انہوں نے ظاہری باتیں کی ہیں کہ تو جو ہے تو غلط باتیں کرتا ہے، اور تجھ پر جو ہے ہمارے بتوں میں سے کسی کی بد دعا جو ہے وہ لگ گئی ہے، اثر ہو گیا ہے برائی کا۔ کالا، آج بھی آپ دیکھیں یہ گمراہ لوگ جو ہے جادو کی تعویذ کرنے والے، وہ فوراً جو ہے سب سے پہلی چوٹ جو ہے انسان کے جو ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلی وہ چوٹ لگاتے ہیں ایمان پر، کہ آؤ آپ اچھا ہو گیا، آپ میرے پاس آ گئے، آپ پر تو بہت جو ہے جادو کیا گیا ہے، آپ پر تو بہت طاقتور جنوں کا سایہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے یقین، ایمان پر وہ زد لگاتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، اس کے ایمان کو ختم کرتے ہیں کہ تجھ پر تو جو ہے بڑے طاقتور جنات جو ہے تجھ پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، تیرے پیچھے لگے ہوئے، تجھ پر تو بہت بڑا جادو کیا گیا ہے۔ تو جادوگر جو ہے چونکہ وہ شیطان ہوتا ہے، شیطانوں کے ذریعے اپنے سارا کاروبار کرتا ہے، اس لیے وہ شیطانی جو ہے سب سے پہلے شیطانی یہ کرتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے کہ اوہو تجھ پر تو بہت کسی نے جو ہے بہت جو ہے اثر والے جو ہے تم پر جادو کیا ہوا، تعویذ ڈالے ہوئے۔ عورت جاتی ہے تو کہتی ہے تیری ساس نے، کہتے ہیں تیری ساس نے تجھ پر تعویذ ڈالے ہیں، یا میاں جو ہے تیرا خاوند جو ہے اس نے جو ہے تعویذ ڈالے ہوئے، اور میاں جاتا ہے تو تیری ساس نے جو ہے یا تیری بیوی نے تجھ پر جو ہے یہ تعویذ ڈالے ہوئے، تجھ پر تو جنوں بہت بڑے جنوں کا سایہ ہے۔ اس طرح کی باتوں میں ابتدا ہی میں اس کو جو ہے جو اس کے اندر پختہ ایمان، یقین ہے اللہ کی ذات پر، تھوڑا بہت اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا جادوگروں کا فتنہ۔ تو یہی فتنہ جو ہے ان قوموں کا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ان نقولو، نہیں ہم کہتے الا مگر اعتراک، اثر ہو گیا ہے تجھ پر، اثر کیا ہے تجھ پر بعض و بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے۔ تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے نا اے ہود، بس ہمارے معبودوں میں سے کسی کی بد دعا تجھے لگ گئی، بسوء، ساتھ برائی کے۔ ہمارے جو ہے بتوں میں سے کسی نے اعتراض جو ہے اس سے نکلا ہے عریانی، ننگا کر دیا ہے،
تو تجھے جو ہے اثر کر دیا ہے برائی کا ہمارے معبودوں میں سے کسی ایک نے۔ کالا، یہ لفظوں سے لفظ نکالنا جو ہے نا، یہ چونکہ اردو زبان ہماری نکلی ہے اسے قرآن پاک کی عربی سے ہی ہے، اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے الفاظ نکالیں۔ اعترا اریانی، یہ اریانی جو ہے لفظ شروع استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اس طرح کل کا سبق تھا مرساہا، ساتھ نام کے لنگر انداز ہونا ہے، رسی سے باندھنا ہے، رکنا ہے اس کشتی کا، تو مرسا یا ارسا سے لفظ ہم نے رسی نکالا ہے۔ آج بھی جو کشتیوں والے جو ہے انہوں نے رسی کنڈے کے ساتھ رسی جو ہے یا رسا ڈال کر باندھ کر جو ہے ان کو وہ کسی لکڑی کے ساتھ کسی کنارے پر جو ہے وہ کنڈا لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ باندھ دیتے ہیں، یا کسی پتھر کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ یا کسی سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ کشتی جو ہے وہ بھاگ نہ جائے پانی میں۔ تو یہ لفظ نکالنے کی کوشش کیا کریں کہ اسی سے ہماری اردو زبان نکلی ہے۔ کہا ہود علیہ السلام نے، انی بے شک میں اشہدو، میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، وشہدو اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، مما اس سے جو تشرکون جو تم شرک کرتے ہو۔ انہوں نے کہا قوم سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی مخلوق میں سے بتوں کو شامل کرتے ہو اس کی عبادت میں، اس کے حکمرانی میں اس سے بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، میں تمہارے اس شرک سے پاک ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، من دون ہی سوائے اس اللہ کے، فقیدو بس تم تدبیر کر لو، نی میرے ساتھ، جمیعاً سب مل کر۔ تم جو لیے پھرتے ہو کہ کسی ہمارے معبودوں میں سے کسی کا تجھ پر اثر ہو گیا، بد دعا لگ گئی ہے، تم سب مل کر جو ہے جتنے بھی ہے کر سکتے ہو میرے خلاف، جو تدبیر کرنا ہے کر لو، سب مل کر۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرا ایمان اپنے اللہ پر ہے۔ ثم لا تنظرونی، پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو، جلدی کرو، جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ کے دکھاؤ، مجھے مہلت نہ دو، ڈھیل نہ دو، جو کرنا ہے سب مل کر کر لو میرے خلاف۔ مجھے تمہاری طرف سے تمہارے خداؤں سے، جعلی خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے کوئی مجھے جو ہے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ انی بے شک میں توکل تو بھروسہ کیا میں نے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، ربی جو رب میرا ہے، و ربکم اور اوپر تمہارے رب کے، میں نے اپنے اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے، یقین کیا ہے، اعتماد کیا ہے، توکل کیا ہے۔ اور جو اللہ پر توکل کر لے پھر اس کو ساری دنیا مل کر بھی جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کر لے بس اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین، ایمان اور بھروسہ کا قائم کر لے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، کسی اور کو ضرورت ہی نہیں، اللہ اکیلا ہی کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کر لے۔ دیکھیں قرآن جو ہے کتنی پیاری نصیحتیں ہمیں کر رہا ہے، کتنی اچھی باتیں ہمیں جو ہے سمجھا رہا ہے۔ افسوس کہ مسلمان جو ہے قرآن کو نہیں پڑھتے، بہت دکھ کی بات ہے، اور ان نہ پڑھنے والوں نے سارا معاشرہ برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ نہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ہے جو معاشرے کے اندر جو ہے تباہی ہے، بربادی ہے۔ فرمایا کہ ما من دابت، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا مگر ہوا وہ اللہ، آخذ پکڑنے والا ہے، بے ناصیتہا ساتھ اس کی پیشانی کے، ناصیہ کے معنی پیشانی۔ فرمایا کوئی بھی جاندار ہے اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے۔ اب گھوڑا جانور ہے، گھوڑا آپ نے شاید نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے کہ گھوڑے کو رسہ نہیں ہے، بھاگ گیا ہو، مالک نے اس کو پکڑا ہے تو وہ اس کے ماتھے کے جو بال ہیں نا وہ اس نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھوڑا جو ہے اس کی پکڑ کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حالانکہ گھوڑا بڑا جانور، سرکش قسم کا بڑا طاقتور جانور ہے،
لیکن مالک نے اس کے پیشانی کے بعد جو ہے، ماتھے کے بعد جو ہے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح آپ اونٹ دیکھ لیں، بہت طاقتور جانور ہے، انسان کے قابو آنے والا نہیں ہے، لیکن جب اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے، رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اسے ناک میں ڈال کر وہ لکڑی کی ایک چھوٹی سی ٹکڑا جو ہے، تو اس کی رسی پکڑ کر، نکیل کی رسی پکڑ کر ایک بچہ بھی جدھر اس کو لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے۔ اگر نکیل نہ ہو تو اونٹ قابو آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کی پیشانی جو ہے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما من دابت، نہیں ہے کوئی بھی جاندار الا مگر ہوا وہ اللہ آخذ، پکڑنے والا ہے بناصیتہا، ساتھ اس کی پیشانی کے۔ ہر جاندار کی جو پیشانی اللہ کی پکڑ میں ہے، گرفت میں ہے۔ ان ربی، بے شک رب میرا، علی صراط مستقیم، اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو سیدھے راستے پر ہوگا وہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جو خود جو ہے گمراہ ہوگا وہ لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، وہ تو گمراہ ہی دکھائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور لوگوں کو بھی وہ صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا آسمانی دین ہے، جو ہر پیغمبر کو جو ہے کتاب کی صورت میں یا وحی کی صورت میں ملا ہے، وہ اس کا صراط مستقیم ہے۔ اور ہمارے لیے، مخلوق کے لیے بھی وہی صراط مستقیم ہے جو آسمان سے رب العالمین نے اتارا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر لو، فقد ابلغت، پس تحقیق پہنچا دیا ہے میں نے، تم کو، ما جو، ارسل تو بھیجا گیا ہوں میں، بھی ساتھ اس کے، الیکم طرف تمہاری۔ اگر اے میری قوم، اگر تم میری باتوں کی نصیحت کر لو، میری دعوت انکار کر دو، میری دعوت کا انکار کر دو، تو سن لو کہ میں نے تم تک اس پیغام کو پہنچا دیا ہے جس پیغام کو مجھے دے کر طرف تمہاری بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور وہ پیچھے لے آئے گا، خلیفہ بنا دے گا، رب میرا، قومن، کسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو نا اللہ کی دعوت سے، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہارے علاوہ ہو، اگر تم تولو، منہ پھیرتے ہو۔ یہ آوازیں بند کر دیں جی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیرتے ہو میری دعوت سے، فقد ابلغت، پس تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے، تم تک، ما ارسلت، جو میں بھیجا گیا ہوں، بہی ساتھ اس کے، الیکم طرف تمہاری۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور وہ اللہ خلیفہ بنا دے گا، پیچھے لے آئے گا، رب میرا، قومن، کسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس کی ماننے والی ہوگی۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں تم نقصان، ضرر کے معنی نقصان، اور نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اس اللہ کو، شیئا، کچھ بھی۔ اللہ جو ہے تمہیں مٹانے گا تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی، بے شک رب میرا، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے حفیظ، حفاظت کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے۔ ولما، اور جس آیا امرنا، حکم ہمارا، یعنی عذاب کا حکم ہمارا، نجینا، نجات دی ہم نے، ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، ساتھ اس ہود علیہ السلام کے، برحمت منا، ساتھ رحمت اپنی طرف سے۔ جب ہمارا عذاب کا حکم جو ہے فرشتوں کو ہو گیا عذاب کا، تو پھر ہم نے ہود علیہ السلام ایمان والوں کو اس بستی سے اپنے عذاب سے پہلے نجات دے دی، اپنی رحمت سے ان کو ہم نے نکال لیا اس بستی سے۔ باقی جو تھے ایمان والوں کے علاوہ جو تھے کافر مشرک، وہ سب کے سب پھر اللہ نے اپنے عذاب میں تباہ و برباد کر دیے۔ وَتِلْكَ، وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ، عذاب گاڑے سے، یعنی عذاب سخت سے، ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد تھی،
جہدو انہوں نے انکار کیا بے آیات ربہم ساتھ حکموں فیصلوں نصیحتوں اپنے رب کے۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو رد کر دیا، ان کا انکار کر دیا۔ فرمایا کہ وَعَصَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ اس اللہ کے پیغمبروں کی۔ ہود علیہ السلام نے جب ایک پیغمبر ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو گویا اس نے تمام پیغمبروں کی، رسل جمع ہے رسول کی، وَعَصَوْا رسلہ، رسل جو ہے وہ جمع ہے، اور اس قوم نے جو ہے نافرمانی کی رسولوں اپنے، اور رسولوں اس کے کی، وہ اس اللہ کے رسولوں کی، جو حالانکہ ان کی طرف پیغمبر تو ایک ہی آئے تھے، ہود علیہ السلام۔ تو جب ہود علیہ السلام کے انہوں نے جو انکار کیا، جہادو، تو گویا انہوں نے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے۔ اللہ کے آسمانی دین کی کسی ایک بات کا انکار، چھوٹی سی بات کا انکار پورے دین کا انکار ہے۔ ایک پیغمبر کا انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے۔ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے چلے وہ امرا حکم کلے، ہر ایک جبارن، بہت زیادہ جابر شخص کے، عنید، بہت زیادہ دشمنی رکھنے والے۔ وہ اس قوم میں سے جو سب سے بڑا جابر تھا، طاقتور، نافرمان تھا، ظالم تھا، اور عنید، اناد، اس سے اناد کے معنی دشمنی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلام اور پیغمبر کے دین کے خلاف دشمنی رکھنے والا جو تھا، اس کے حکم کی انہوں نے پیروی کی۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بجائے جو قوم کا بہت جابر قسم کا اور اسلام سے بہت زیادہ اناد، دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اس کے حکم کے پیچھے چلے، اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لگائے گئے، امرا، وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے چلے وہ امرا کلے، حکم ہر ایک جبار، جابر کے، عنید، دشمنی رکھنے والے۔ قوم میں سے جتنے بھی سردار جو تھے، جو اسلام کے دشمن تھے اور بڑے جابر سخت قسم کے دشمن تھے، ان کی انہوں نے پیروی کی، اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی پیروی، ان کا حکم نہیں مانا۔ وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگائے وہ حاضہ بیچ اس دنیا، حاضہ دنیا، بیچ اس خاص دنیا کے، لعنت، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، پیغمبر کی نصیحتوں کے انکار کی وجہ سے، ان کے پیچھے اللہ نے اپنی لعنت، ناراضگی لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے بھی، ان کے پیچھے اللہ نے اس دنیا میں بھی اپنی لعنت، ناراضگی لگا دی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے جو ہے اللہ کی ناراضگی اور لعنت ہی ہوگی۔ اللہ، خبردار، ان عاد، بے شک قوم عاد نے، کفروا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے حکموں کا انکار کیا، اس لیے ان کا یہ انجام کیا کہ ان پر دنیا میں بھی اب رب کی لعنت، غصہ، اور آخرت میں بھی رب کی لعنت اور اس کا غصہ۔ اللہ، خبردار، بعداً، دوری ہے، اللہ کی رحمت و شفقت سے دوری ہے، لعاد، واسطے قوم عاد کے، قوم ہود، جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی دور ہو گئے اور آخرت میں بھی دور ہو گئے، اور جو ہے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو یہ قوم کس طرح ہلاک ہوئی تھی؟ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے تیز آندھی کا عذاب بھیجا، جو ہر چیز کو اٹھا کر پٹک رہی تھی، توڑ رہی تھی، ریزہ ریزہ کر رہی تھی، اور ان کے تلے جو تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان کو اٹھا کر اس آندھی نے، اور وہ آندھی جو تھی 7 راتیں
सबा लयाली व समानियत अय्याम, 7 रातें और 8 दिन जो है वो तेज़ आंधी चली, इंतहाई तेज़। और उन कौम आद के खजूरों के तनों जैसे जो है लंबे कद थे, और उस तेज़ आंधी ने उन लंबे कदों वाले जो है कौम आद जो थी उनको उठा कर ऐसा ज़मीन पर पटका कि वो हलाक हो गए, और ज़मीन पर इस तरह पड़े थे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, इस तरह उनके जिस्म ज़मीन पर पड़े हुए थे मुर्दा, जिस तरह खजूर के तने जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, लंबे, उनके कद भी लंबे थे। चलिए जी, मैं दोबारा इसको जो है दोहरा देता हूँ। वाइला आद, और भेजा हमने तरफ कौम आद की, अखाहुम, उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को। काला, कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, या कौमी, ए कौम मेरी, अबुदू, तुम सब इबादत करो, अल्लाह ताला की, माँ नहीं है लकुम, वास्ते तुम्हारे, मिन इलाहिन, कोई भी माबूद, मिन इलाहिन, माबूदों में से, यानी कोई भी माबूद, गैरुहु, सिवाय उस अल्लाह के, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला, मगर, मुफ्तरून, तुम झूठ घड़ने वाले हो। तुमने अल्लाह की आसमानी दीन को, आसमानी हिदायत को छोड़कर तुमने अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपनी फ़िक्रों से, अपने गुमानों से तुमने जो है झूठ घड़ लिया है, झूठे दीन बना लिए हैं, झूठे माबूद बना लिए हैं। ये एक शख्स जिसको पता ही नहीं, जिसको कोई जानता नहीं था, जब वो कब्र में चला गया तो उसको लक़ब दे दिया दाता साहब, किसी को कुछ, ये सब झूठ है, ये झूठे लक़ब अलकाब हैं। तुम जो है नहीं हो तुम इल्ला मुफ्तरून, मगर तुम झूठ गढ़ने वाले हो। तुमने झूठे माबूद बना लिए, तुमने झूठे दीन बना लिए, तुमने झूठे फ़िरके बना लिए, तुमने झूठे मज़ाहिब बना लिए, तुम्हारे पास जो है कोई सच्चाई नहीं। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ऐ मेरे हबीब नबी रकीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं हकीकी सच आपके रब की तरफ से। जो लोग दीन तैयार कर लें, जो लोग मज़ाहिब तैयार कर लें, जो लोग जो है इस्लाम तैयार कर लें, वो सच नहीं है। सच्चा दीन इस्लाम वो है जो आप तुम्हारे रब की तरफ से है, इस कुरान की सूरत में और इसकी आसमानी तफसीर की सूरत में। ये है हकीकी सच। जो लोगों ने फ़िरके बनाकर अपनी मर्ज़ी के जो है दीन और इस्लाम घड़ लिए हैं, मज़ाहिब घड़ लिए हैं, वो हक़ नहीं, वो आपके रब की तरफ से नहीं है, वो लोगों की तरफ से हैं। हक़ वो है, सच दीन, सच्चा दीन वो है जो आपके रब की तरफ से है। जो लोगों ने और फ़िरक़ों ने अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, अपने गुमानों, अपनी सोच, अपनी फ़िक्रों के ज़रिए घड़ लिए हैं मज़ाहिब, वो हक़ नहीं है, वो झूठ है, वो बातिल है। और नबी अलैहिस्सलाम का फ़ैसला है कि 73 में से 72 फ़िरके जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है, जिन्होंने इस्लाम जो है झूठे दीन बना लिए हैं, मज़ाहिब बना लिए हैं, वो सब जहन्नमी हैं। और एक फ़िरका जो मेरा और मेरे सहाबा का फ़िरका है वो जन्नती है। और इस फ़िरके को आप आज भी अपनी आँखों से देख सकते हैं कि वो फ़िरका कौन सा है। नबी अलैहिस्सलाम का फ़िरका, वो आज भी जिस खित्ते में नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम ने अल्लाह के सच्चे दीन को नाफिज किया था, वो आज भी जो है वहाँ पर नाफिज है, कायम है। सारी दुनिया अपनी आँखों से देख सकती है कि अल्लाह का खालिस दीन जज़ीरतुल अरब की जो अरबी रियासतें हैं उनके अंदर आज भी वो खालिस दीन नाफिज है। अल्लाह ने अपने नबी और सहाबा किराम की मेहनत और कोशिश को ज़ाया नहीं होने दिया, ख़त्म नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया, उसको जो है उस मेहनत को कायम रखा हुआ है। और क़यामत तक ये जो है मेहनत नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम की क़यामत तक जो है वो कायम रहेगी लोगों की, दुनिया की नसीहत के लिए, कि हमने दुनिया में आकर ये काम करना था जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा ने किया है। ये दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने रखी हुई है। लेकिन मुसलमान उल्टे चल रहे हैं, 72 फ़िरके चल रहे हैं, वही गालिब है।
قرآن تو پڑھتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پڑھنے دیتا ہی ہے۔ 19 اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے نا ہمارے خلاف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ جو ہے 19ویں ہمارے پہلا رکوع میں ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے، میری قوم جنہوں نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا لیکن انہوں نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سامنے رکھنے کے بجائے انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے پھیر دیا تھا۔ یہ 19 بارے میں کی آیت ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والی امت ہے اس کے خلاف نبی علیہ السلام مقدمہ دائر کریں گے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں۔ اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی عدالت ہوگی اور نبی علیہ السلام اس امت کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، تو پھر اس امت کا جنہوں نے قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا پیٹھ پیچھے، ان کا بچنا کیسے ہوگا؟ وہ کس طرح بچ سکیں گے اللہ کے قہر اور غضب سے اور عذاب سے؟ جن کے خلاف رحمت اللہ العالمین جو ہے مقدمہ دائر کریں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتی تھی، انہوں نے تیرے قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے رکھ چھوڑ دیا۔ جی باتیں نہ کرے، چھوڑ دے باتیں، جو ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس طرح دوسرے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے یہ بند کرنا نہیں آتا، نہیں تو میں بند کر دوں اس کو۔ یہ آپ رکاوٹ بنے ہیں، چھوڑ دیں، آپ نہ پڑھے۔ اگر باتیں زیادہ ضروری ہیں تو یہ آپ گناہ کما رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں خاموش رہو اور چپ کر کے سنو۔ آپ جو ہے ثواب کی بجائے گناہ لے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ امت ہے جس نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ یہ واحد کتاب ہے ساری دنیا کی، اور نہ سمجھ کر پڑھ کے یہ مجرم بن رہے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی علیہ السلام مقدمہ دائر کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتی تھی اس قرآن کو پیٹھ پیچھے جو ہے رکھ دیا تھا۔ یہ مقدمہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں حوالہ دے رہا ہوں۔ 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ ہمارے خلاف مقدمہ ہونے والا ہے اللہ کی عدالت میں، اور مدعی ہوں گے نبی علیہ السلام جو سچے ہیں، حق ہیں، جن کے حق کو، سچائی کو اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون، مگر تم جھوٹ گڑنے والے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا، سوال کرتا تم سے، علیہ اوپر اس تبلیغ کے کام کے اجر، کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ۔ میں تم سے دنیا نہیں مانگتا ہوں، میں تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، تم اللہ کے پیغام کو قبول کر لو۔ ان اجریہ نہیں ہے اجرت میری، معاوضہ میرا، اللہ مگر الذی، اوپر اس ذات کے ہے، فاطر نے جس میں پیدا کیا مجھ کو۔ میرا معاوضہ اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ میری روزی، میری اجرت، میرا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ میرا رازق، میرا رب اللہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم نہیں سمجھتے؟ میں کوشش کرتا ہوں جی آپ کا بند کر دوں میں، لیکن مجھے یہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ نہیں میں کامیاب نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اس کو کیسے بند کرتے ہیں۔ میں سیکھ لوں گا پھر کر لوں گا میں اس کو۔ یا قومی، اور اے قوم میری، آپ اپنا میوٹ ہوئے ہوئے جی ان کو کوئی سمجھا دیں جی، جو سمجھا سکتے ہیں، میری تو شاید آواز ان تک نہیں پہنچتی۔ یا قومی، اور اے قوم میری، استغفروا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر تم لوٹو، رجوع کرو، پلٹو، الیہ، طرف اس اللہ کی،
یرسل وہ بھیجے گا السماء اس خاص آسمان دنیا کو علیکم اوپر تمہارے مدرارن بارش برسانے والا۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، جھوٹ کے پیچھے، جھوٹے دینوں کے پیچھے، جھوٹے خداؤں کے پیچھے نہیں لگو گے، حقیقی اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ خوش ہو کر تم پر بارشیں برسائے گا آسمان سے، اور جتنی زیادہ بارشیں ہوں گی اتنا زیادہ پھر فصلیں بھی زیادہ اگیں گی۔ فرمایا وَيَزِدْكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تم کو قوت میں، طاقت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، طرف تمہاری طاقت میں، یعنی تمہاری موجودہ طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم منہ پھرو مجرمین، مجرم بن کر۔ قالوا، انہوں نے کہا قوم نے، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، نہیں آیا ہے تو ہمارے پاس ببینۃ، ساتھ روشن دلیل کے، وما نحن، اور نہیں ہم بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، ان قول کا، تیری باتوں سے، تیری باتیں جو ہے مان کر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، وما نحن، اور نہیں ہم لک، واسطے تیرے، بمؤمنین، ساتھ ایمان لانے والوں کے، ان نقولو، نہیں ہم کہتے، الا مگر، اعترا، اثر کر دیا ہے، کا تجھ پر، بعض و کسی، یا بعض، آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے، ہمارے معبودوں، چونکہ تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، اس لیے ہمارے معبودوں میں سے کسی کا تجھ پر جو ہے اثر ہو گیا، اس کی بد دعا لگ گئی ہے یا اثر ہو گیا ہے، بسوء، ساتھ برائی کے۔ کہا ہود علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی، کہ بے شک میں، بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، مما، اس سے، تشرکون، جو تم شرک کرتے، من دون ہی، سوائے اس اللہ کے، فقیدونی، پس تم تدبیریں کر لو میرے خلاف، جمیعاً، سب مل کر، کٹھے ہو کر، جمع ہو کر، ثم لا تنظرون، پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو، انی، بے شک میں نے، توکل، تو بھروسہ کیا میں نے، اعتماد اور یقین کیا میں نے، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، ربی، جو رب میرا ہے، ربکم، اور رب تمہارا ہے، ما من دابت، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا ہوا، مگر وہ اللہ، آخذ، پکڑنے والا ہے، بے ناصیت ہے، ساتھ اس کی پیشانی کے، ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گرفت میں ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، اوپر راستے سیدھے کے ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر لو، فقط، پس تحقیق، ابلغتکم، پہنچا دیا ہے میں نے تم کو، ما، جو ارسل، تو میں بھیجا گیا ہوں، بہی، ساتھ اس کے، الیکم، طرف تمہاری، اللہ نے جو مجھے پیغام تمہاری طرف دے کر بھیجا ہے، میں نے وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں اپنی ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے، وَيَسْتَخْلِفُ، اور اگر تم نہیں مانو گے، تولو، منہ پھیر لو گے اللہ کے حکموں سے، تو پھر وہ کیا کرے گا، وَيَسْتَخْلِفُ، اور وہ خلیفہ بنا دے گا، پیچھے لے آئے گا، ربی، رب میرا، قومن، کسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہے، اگر تم اس کے حکموں سے منہ پھیرو گے تو تمہیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور قوم کو جو ہے جو تمہارے علاوہ ہوگی، اس کو تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آباد کر دے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اس اللہ تعالیٰ کو، شیئاً، کچھ بھی، ان ربی، بے شک رب میرا، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، حفیظ، نگہبان ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جس وقت آیا حکم ہمارا، یعنی عذاب ہمارا، نجینا، نجات دی ہم نے، ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، ساتھ اس ہود علیہ السلام کے، برحمت منا، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، جب ہمارا عذاب آ گیا اس قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر، تو ہم نے جو ہے بستی میں سے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو نکال کر باقی بستی پر ہم نے اپنا عذاب جو تھا اس کو نازل کر دیا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے ان ایمان والوں کو اور پیغمبر کو، من عذاب غلیظ، عذاب بڑے اپنا سخت سے، شدید سے، وَتِلْكَ عَادٌ، انہوں یہ قوم عاد تھی، جہد، انہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، ساتھ آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں اپنے رب کے، وَعَصَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ، اس اللہ کے پیغمبروں کی، رسول جمع ہے رسول کی، ایک پیغمبر کا انکار، سب پیغمبروں کا انکار، وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے چلے وہ، امرا، حکم، کل جبار، ہر جابر شخص کے، عنید، بہت زیادہ دشمنی کرنے والے کے، وہ اپنی قوم کے جو سردار تھے، سخت ترین دشمن تھے اسلام کے، دین کے،
اناد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اللہ کے دین کے ساتھ، اور بڑے جابر سخت سنگ دل تھے، ان کی انہوں نے اس قوم نے جو ہے باتیں مانی، ان کے حکم مانے، اور اللہ کے پیغمبر جو تھے اس کے حکموں کا انکار، جہادو انکار کر دیا، وہ اتنے اور پیچھے لگائے گئے، وہ فی حاضح دنیا، بیچ اس خاص دنیا کی لعنتاً لعنت، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دیا، اپنا غصہ لگا دیا، اور یوم القیامت، اور دن قیامت کے بھی ان کے پیچھے جو ہے اللہ نے اپنی لعنت، اپنا غضب، اپنا قہر، اپنا غصہ لگا دیا۔ اللہ خبردار، ان عادن، بے شک قوم عاد نے کفروا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، ان کا قصور یہ تھا، ان پر رب کی لعنت کیوں برسی دنیا میں اور آخرت میں، کہ انہوں نے اپنے رب کے حکموں کا انکار کیا، انہوں نے کفروا، انکار کیا اپنے رب کا۔ اللہ خبردار ایمان والو، بعدن، دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لے عادن، واسطے عاد کے، قومیں، جو قوم ہود علیہ السلام کی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، ان کو نہ دنیا میں اللہ کی رحمت اور شفقت ملی، نہ قیامت کے دن ان کو اللہ کی رحمت اور شفقت ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔